آج ہم سیکھیں گے یہ دوسری قیامت اور عدالت اور اس کا دوسرے حصے کو جو ان سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ جو ان سے دوسری قیامت کا اور عدالت کو شروع کیا تھا، اس کے ابتدائی کو دیکھا تھا، اس کے اندر جو ان سے گناہ کی مزدوری کو دیکھا تھا کہ عدالت ہونی کیوں ہے، مقصد کیا ہے دوسری قیامت کا. آج ہم مزید اس کے اندر جو ان سے کلام کے وسیلے سے جو ان سے اس کو دیکھیں گے. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ اس 8ویں روز جو کہ کلام خدا کے مطابق خدا کے ساتھ مقررہ اوقات ہیں، 7 اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں، اس کا جو 8th ڈے ہے اس کے اندر یہ تمام واقعات ہیں. اور ان تمام واقعات کو پچھلے ہم چند ماہ سے سیکھ رہے ہیں کلام خدا سے، اور اس کے اندر اب آپ قیامت اور عدالت کے اندر جو ان سے پہنچے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کو تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے پہلی قیامت اور دوسری قیامت. پہلی قیامت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے لیے ہے، اور وہ جو ان سے اٹھائے جائیں گے انہیں مبارک کہا گیا ہے، اور وہ جو ان سے مسیح کی آمد پہ اٹھائے جائیں گے اور مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہیں. ان کا جو ریوارڈ ہے وہ ریوارڈ یہ ہے کہ ان پر دوسری موت جو ان سے ہے وہ نافذ نہیں ہے، یعنی وہ پھر دوبارہ مرنے کے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کیا اس کہتے ہیں کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ وہ مقدسین جو 1000 سالہ بادشاہت میں مسیح کے ساتھ بادشاہت میں شامل کیے جائیں گے، وہ انہیں کاہن بھی کہہ کر پکارا گیا ہے. ہم دوسری قیامت کو جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ پہلی قیامت کے اندر نہیں اٹھائے گئے، جو مقدس نہیں تھے، جو راس باس نہیں تھے، وہ 1000 سال کے بعد جو ان سے انہیں اٹھایا جائے گا. اور اس کو عمومی طور پر جو ان سے وہ انبلیورز کی ریزریکشنز کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ گناہگار ہیں، خدا پر ایمان نہیں لائے، کفارے پر ایمان نہیں لائے، تمام لوگ تمام قوموں سے جو ان سے ہے وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کے بعد اٹھائے جائیں گے. اب اس کے اندر جو ان سے جب آپ نان بلیورز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان بلیورز اٹھائے جائیں گے وہ کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں ان کو دفن کیا گیا تھا، یعنی جسمانی حالت میں، خاکی حالت میں. وہ بدن جو خاک سے تیار کیا گیا، اس بدن کو جس کو خاک میں ملا دیا گیا مرنے پر، اسی خاکی بدن کو جو ہے پھر ایک دفعہ جو ہے اٹھایا جائے گا. اب وہ جب بدن خاکی بدن اٹھایا جائے گا تو وہ جو ان سے نہ ہی تو وہ جلالی بدن ہے اور نہ ہی وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل کیے جانے والا بدن ہے. خاک جو ان سی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہونا ہے اس زمین کے ساتھ، اور وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. ہم اس دوسری ریزریکشن جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا، اس میں ہم جو ان سے بہت ساری چیزیں جو ہم سیکھیں گے. اس کے اندر ہم آگ کی جھیل کو بھی دیکھیں گے، اسی کے اندر ہم اس عدالت کو بھی دیکھیں گے، اور اسی کے اندر ہم جو ان سے مختلف جو چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں ان کو جو ان سے ہم دیکھیں گے. جو لفظ جو ہے استعمال کیے گئے ہیں، جو عالم روا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو جھیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہیڈز استعمال ہوا ہے، ان سب چیزوں کو جو ان سے ہم اسی کے اندر جانیں گے. یہ 1000 سالہ بادشاہت جو ان سی ہے ایماندار ہیں جو کہ پہلی قیامت کے وقت اٹھائے گئے ہیں اور مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہیں. اور اس کے بعد اب جو ان سے ہے وہ تمام لوگ آدم سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ وہ اٹھائے نہ جائیں گے، مر چکے ہوں گے، ان کی عدالت دوسری عدالت یا دوسری قیامت کہلاتی ہے. ہم اس کے لیے جو ان سے
अमाल की किताब में चलेंगे और 24वें बाब का मुतालिया करेंगे। अमाल की किताब 24वें बाब की जब आप 14वीं और 15वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, लेकिन आपके सामने मैं ये इकरार करता हूं, पौलुस रसूल फरमा रहे हैं, लेकिन बादशाह को कि जिस तरीक को बिदत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूं। बाप दादा के खुदा मैं अब्राहम का खुदा, यित्जकाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं, और इन्हीं को पौलुस रसूल कह रहे हैं कि ये मेरे बाप दादा के खुदा हैं, इस्राएल के खुदा, यहोवा खुदा। पौलुस रसूल फरमा रहे हैं, लेकिन तेरे सामने इकरार करता हूं कि जिस तरीके को बिदत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूं, और जो कुछ तौरात और नबियों के सहीफों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि पौलुस रसूल ने तो कहा है अब हुक्मों को नहीं मानना, उनके लिए ये आई ओपनर है कि पौलुस रसूल तो खुद से गवाही दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनका ईमान क्या है। वो कहते हैं, लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूं कि जिस तरीके को वो बिद्दत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूं, उसी खुदा की जो मेरे बाप दादा के खुदा हैं, उसी खुदा की जो बनी इस्राएल के खुदा हैं, उसी खुदा की जो यहोवा खुदा हैं, उनकी इबादत करता हूं, उनका हुक्म मानता हूं, उनके ताबे हूं। तो वो लोग जो ये कहते हैं हुक्म आपके लिए नहीं है, पौलुस रसूल उनको वाज़े बता रहे हैं कि मेरा नाम गलत इस्तेमाल मत करो अपने बुराइयों के लिए, अपने आप को जो उनसे गुनाह के हवाला करने के लिए। और जो कुछ तौरात और नबियों के सहीफों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है। तौरात जो आप पैदाइश से लेकर पहली 5 किताबें, जिनके अंदर जो है खरूज की किताब के अंदर 10 अहकाम आपको मिलते हैं, पौलुस रसूल कह रहे हैं मेरा उन पर ईमान है, और उनमें चौथा हुक्म सबत का भी हुक्म है। तो वो लोग जो कि आपको गुमराह करते हैं और पौलुस का नाम लेते हैं, खुदा हर उस शख्स को जो कलाम में मुनाफकत करता है, कुछ बढ़ाता है या निकालता है, उस पर अपनी लानत जौन सी है उन्होंने ठहराई है। तो मेरा ईमान है कि अगर मैं जौन से उस खुदा की जो रब्बुल आलमीन है, जो यहोवा खुदा है, जो यित्जकाक, याकूब, अब्राहम के खुदा हैं, जो कुछ उन्होंने कहा, जो हुक्म दिए, जो अपने नबियों के जरिए से मेरे सीखने के लिए, मेरे जिंदगी गुजारने के लिए बयान फरमाया, मेरा उस पर ईमान है पौलुस की तरह, और मैं खुदा के 10 अहकाम का जो उनसे वो अमल परा ठहरूंगा, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूं जिसके वो खुद भी मुंतजिर हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। तो ये जो उनसे हम जो देख रहे हैं, जो दूसरी क़यामत है, ये नारास्तों की क़यामत का जिक्र है। पहली क़यामत रास्तबाजों की और दूसरी क़यामत जो सी है वो नारास्तों की 1000 साल बादशाह के बाद उसका आगाज होगा। अब यहां पे आपने मार की किताब में पौलुस रसूल की मार्फत ये सुन लिया कि नारास्तों की क़यामत, क़यामत जैसे कि हमने सीखा था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है रेजरेक्शन। इसका मतलब है मुर्दे का जी उठना, टर्निंग बैक टू लाइफ फ्रॉम डेथ। मुर्दे का जिंदा होना क़यामत कहलाती है। नारास्तों की क़यामत, सवाल ये पैदा होता है कि डेथ क्या चीज है। डेथ हमने पिछले बार सीखा था जब हमने ये दूसरी क़यामत को सीखना शुरू किया, और ये सबको इल्म है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत क्या है? उस वक्त
جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو آپ کے اس جسم کو موت دیا جانا ضرور ہے. اب یہ موت جو آپ کو دی جاتی ہے کیونکہ آپ کے بدن نے گناہ کی ہے. آپ کا بدن جو ان سے دنیاوی خواہشات کے تابع رہتے ہوئے خدا کے حکموں کی نافرمانی کی اس نے، اور اس بدن کو موت کے حوالے کر دیا گیا اور اس بدن کو جو ہے قبر میں دفنا دیا گیا. اب وہ اس قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں سزا اس پر نافذ ہوگی اور اس کی عدالت کا جو فیصلہ تھا کہ اس جسم کو موت دی جانی ہے وہ سنا دیا گیا اور اس پر عمل بھی کر دیا گیا، تو پھر اسے اٹھایا کیوں جانا ہے؟ شاید یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ ناراست کو جو گنہگار ہے اس کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ناراستوں کی قیامت ہے کیا؟ کیونکہ دوسری قیامت بیسیکلی عمومی طور پر ناراستوں کی قیامت ہے، ان کا اٹھایا جانا ہے، لیکن ان کے اوپر تو سزا آلریڈی نافذ ہو گئی ہے. ان کو کیوں اٹھایا جانا ہے اور ان کو اٹھا کے کرنا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ ریزن ہے آپ کو دوسری قیامت کو سیکھنے کا. اور جیسا کہ جب ہم پہلی قیامت کو دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر جو ان سے وہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پہلی قیامت کا معیار کیا ہے، اس میں شامل کون ہوں گے. وہ لوگ نہیں جو بپتسمہ لے چکے ہیں اور وہ شاید یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اب وہ پہلی قیامت کے شریک ہیں. پہلی قیامت کے شریکوں کو آپ نے دیکھا تھا جو جسم کے کاموں میں ملوث نہیں ہیں، جو روح کے پھل حاصل کر رہے ہیں، وہ پہلی قیامت کے شریک ہیں. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کیا میں دوسری قیامت کا وارث تو نہیں ہوں، اور آج اسی کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے گناہ کیا اور مجھ پر فیصلہ صادر ہو گیا اور مجھے سزا سنا دی گئی اور موت دے دی گئی اور میں قبر میں چلا گیا، تو پھر اب مجھے کیوں قبر سے اٹھایا جا رہا ہے؟ پھر سے میری عدالت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دوسری قیامت اور عدالت یہی ہم سیکھ رہے ہیں. اب اسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دوسری قیامت جو ان سی ہے، جب سزا سنا دی گئی تھی تو اس کو اٹھایا کیوں جانا؟ کیا مقصد؟ اس کا مقصد کلام خدا کے اندر بڑا واضح ہے. تورا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ناراستوں کی عدالت کیوں ہونی ہے. آپ کے اوپر جو پہلی موت دی گئی ہے وہ دائمی فیصلہ نہیں ہے، وہ ابتدائی فیصلہ ہے ہر اس جان کے لیے جو گناہ گار ہے، اور ہر جان جو ہے وہ گناہ کرتی ہے. ہر جان گناہ کرتی ہے. اس لیے آدم سے لے کر آج تک نبی، بزرگ، رسول سب کو موت دی گئی، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور موت کا مزہ چکھا. ناراض وہ لوگ ہیں جنہوں کو موقع ملا لیکن وہ اپنی ناراستی سے باز نہیں آئے. ناراض وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے تنبیہ کی اور بار بار کی، آفت کے ذریعے سے، مصیبت کے ذریعے سے، لاچارگی کے ذریعے سے، کمزوری کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے خدا کی اس تنبیہ کو ناچیز جانا. کلام کہتا ہے خدا کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان. خدا کی تنبیہ اس لیے کی ہوتی ہے
تاکہ بشر اس تنبیہ سے علم حاصل کرے اور اپنے آپ کو تبدیل کرے. لیکن بشر اتنا ناچیز ہے، اتنا گھمنڈی ہے، اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا سخت دلا ہے کہ وہ خدا کی تنبیہ کو بھی رد کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی تنبیہ کو جب رد کرتے ہیں تو وہ ناراست کہلاتے ہیں. یہ ناراستی جون سی ہے، ان کو جو موت دی گئی ہے باقی لوگوں کی طرح، یہ دائمی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، ابتدائی فیصلہ ہے. اور دائمی فیصلہ کے لیے ان کا کٹہرے میں کھڑے ہونا وہ ضرور ہے. کیونکہ جب تک دائمی فیصلہ نہ ہو جائے، آخری فیصلہ نہ ہو جائے، تب تک جو ہے ان کو جو ہے قبر کے اندر رہنا ہے اور دائمی فیصلے کے لیے قبر سے ان کا اٹھایا جانا ہے. اور یہی توراہ کا پروٹوکول ہے، توراہ کا اصول ہے، توراہ کا ضوابط ہے. کسی بھی شخص پر دائمی فیصلہ دیے جانے سے پہلے اس شخص کو عدالت میں لایا جاتا ہے. اس عدالت کے اندر ایک جج ہوتا ہے اور اس شخص کے اوپر گواہ جو ان سے ہیں وہ اس شخص کے گناہ کی گواہی دیتے ہیں. اس گواہی کے نتیجے میں جج جو ان سے اس کے اوپر فیصلہ صادر کرتا ہے. تو جب موت آئی، چاہے وہ راست باز پہ چاہے ناراست پہ، تو نہ ہی تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا، نہ ہی اس کے اوپر گواہوں نے جرح کی، الزام لگایا، اور نہ ہی عدالت سے فیصلہ صادر ہوا. تو کتنا آسان اصول ہے توراہ کا کہ ہر شخص کو جس کو دائمی عدالت کا سامنا کرنا ہے اسے کٹہرے میں لایا جانا ہے. جج کا ہونا لازم ہے اور گواہوں کا ہونا لازم ہے. ہم یہی جج اور گواہ اس دوسری قیامت کے اندر دیکھیں گے. جو پہلی موت ہے وہ سبھی کی ہے، اس لیے راست باز بھی اٹھائے جائیں گے اور ناراست بھی اٹھائے جائیں گے. اور یہی آپ نے اعمال کی کتاب میں پڑھا ہے. لیکن جب راست باز اٹھائے جائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عدالت کیسے ہوگی. پہلی قیامت کے اندر دیکھا، اس قیامت کے اندر ہم جو ان سے جو دوسری قیامت ہے اس میں ہم ناراستوں کی عدالت کو دیکھیں گے. اب یہ جو عدالت لگنے لگی ہے جہاں پہ ناراست لوگ جو ہے لائے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو عدالت لگائی گئی ہے اس کے اوپر جو جج ہیں وہ ایک سفید تخت کے اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی چیز کو دا گریٹ وائٹ تھرون، سفید تخت، بڑا سفید تخت عدالت کے لیے جس کے اوپر مسیح بیٹھے ہوں گے. دا گریٹ وائٹ تھرون، ججمنٹ آف مسیح. اس کو ہم جو ان سے سیکھیں گے. آئیں مکاشفہ کی کتاب میں چلیں. مکاشفہ کی کتاب 20واں باب، اور ہم جو آیات دیکھیں گے وہ 11 سے 15 دیکھیں گے. جب آپ 20ویں باب کی مکاشفہ کے 11 سے 15 آیت کو پڑھتے ہیں، آج میں دیکھوں گا کہ کلام خدا کتنا اجازت دیتا ہے کہ ہم 11 سے لے کے 15 کے کون سے حصے پہ ہم آتے ہیں، کیونکہ اس 11 سے لے کے 15 تک بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ سیکھنی ہیں. یہ وہ آخری عدالت ہے جو کہ ہونے لگی ہے. مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب اور اس کی 11 سے 15ویں آیت کلام خدا سے یوں بیان کرتی ہے
यूहन्ना रसूल फरमा रहे हैं, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उनको जो उस पर बैठे हुए थे देखा, जिनके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। बड़ा सफेद तख्त है, उसके ऊपर मसाया बैठे हुए हैं और जमीन और आसमान भाग गए हैं। अब ये भी हम जो उनसे है वो देखेंगे, जमीन और आसमान का भागना। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं बड़े और छोटे मुर्दे हैं, सब मुर्दे लिखा हुआ है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को, यानी कोई मुर्दा बाकी नहीं रहा, आदम से लेकर इस आखिरी अदालत तक जितने लोग दुनिया में पैदा हुए और उन्होंने वफात पाई, कब्रों में दफन हुए, या हम देखेंगे कि वो कब्र उन्हें नसीब ना हो सकी, तमाम मुर्दे, चाहे जिन्हें कब्र नसीब हुई और चाहे जिन्हें कब्र नसीब ना हुई, वो तमाम मुर्दे लिखा हुआ है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। तमाम मुर्दे आदम से लेकर आखिरी अदालत के शुरू होने तक उस तख्त के सामने खड़े होंगे। उसके बाद इसके अंदर आप देख रहे हैं और किताबें खोली गई। कौन सी किताबें हैं? ये कौन सी किताबें हैं जो कि उस बरा के सामने खोली जा रही है? फिर एक और किताब खोली गई। इन किताबों के अलावा एक और किताब है, यानी किताब हयात, द बुक ऑफ लाइफ। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके माल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। तो ये हमें सीखना है। उसके बाद लिखा है 13वीं आयत में, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। जरूरी नहीं कि आपकी मौत जमीन पर हुई और आपको जमीन पर कब्र नसीब होगी, फजा में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है। लिखा और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमे अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। जहां जहां वो शख्स मौत की वादी में गया, सब ने तमाम मुर्दों को जो उनसे है उस तख्त अदालत सामने खड़ा कर दिया और उनमें से हर एक के माल के माफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर जब ये हो गया इंसाफ, उसके बाद क्या होता है? 14वीं आयत कलाम खुदा में हमें सिखाती है, फिर मौत और आलमे अरवाह आग की झील में डाले गए। इस आग की झील को हमने देखना है, लेक ऑफ फायर को। ये क्या चीज है? आलमे अरवाह क्या चीज है? ये आग की झील दूसरी मौत है, हमेशा की मौत। और जिस किसी का नाम किताब याद में लिखा और ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो कलाम खुदा इस आखिरी अदालत, जो बरा की अदालत है, जो सफेद बड़े तख्त पर बैठे हैं, इस अदालत को हमने इस दूसरी मौत का फैसला सादर होने से पहले इसको देखना है। ये है हमारा हासिल कलाम जो हम सीखना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम मुकाशफा 20वें बाब की 11 से 15वीं आयत को जो है जितना खुदा कदूस हमें भेद देना चाहें उतना सीख पाएं। आए अदालत को देखें कि ये सिर्फ मुकाशफा की किताब में अदालत का जिक्र नहीं है।
ہم اس کے لیے چند حوالوں میں چلیں گے کہ یہ عدالت کیسے اور کن کے لیے ہے، کیوں مقرر کی گئی ہے۔ آئیں یوحنا رسول کی انجیل 5ویں باب میں چلیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 5واں باب، اور ہم چلیں گے 21ویں اور 22ویں آیت میں۔ لکھا ہے، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتے اور زندہ کرتے ہیں، اس طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتے ہیں زندہ کرتے ہیں، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ تو آپ نے ابھی مکاشفہ کی کتاب میں کیا پڑھا؟ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور ان کو جو اس پر بیٹھے ہوئے تھے دیکھا، جن کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ تو یہ بیٹے کی بابت بات ہو رہی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ عدالت کرنے آ رہے ہیں۔ تو یوحنا رسول کے ذریعے آپ نے 5ویں باب میں اس گواہی کو دیکھا۔ آئیں ہم مکاشفے کی کتاب جو ان سے 21ویں باب میں چلیں۔ مکاشفہ کی کتاب جب آپ 21ویں باب میں آتے ہیں تو وہاں پہ مکاشفہ 21ویں باب کی 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب یاد میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو بڑا واضح ہے کہ اس جو آپ نے پڑھا تھا 20ویں باب میں کہ جن کے نام کتاب یاد میں لکھے ہوئے نہ ملے، انہیں آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ 21ویں باب کی 27ویں آیت بھی اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر جو ان سے میرا یا آپ کا نام کتاب یاد بک آف لائف کے اندر لکھا ہوا نہ ملا تو میں اور آپ دوسری موت کے امیدوار ٹھہرائے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مت اس خوش فہمی میں رہیں کہ میرے پادری نے کہہ دی ہے، میرے بشپ نے کہہ دی ہے، میرے باپ نے مجھے کہہ دیا ہے، میرے بیوی شوہر بیٹے بھائی کسی رشتہ دار دوست نے مجھے یہ نوید دے دی ہے کہ آپ جو ان سے خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ میں وارث اسی صورت میں ہوں اگر میں جسم کے کاموں کو ترک کر کے روح کے پھلوں سے جو ہے لبریز ٹھہروں گا۔ آئیں دیکھیں ایک ایسی آیت جس کو یہ شیطان کے حواری، شیطان بھیڑ کی کھال میں بھیڑیوں کے ذریعے سے اس آیت کو کس طرح جو ان سے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گلتیوں کی کتاب میں ہم آئیں گے 3 باب کے اندر۔ گلتیوں کی کتاب 3 باب، اور یہ آیت آپ لوگوں نے سب نے جو ہے وہ 12 مرتبہ پڑھی ہے اور سنیے، اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ آیت آپ نے یاد بھی کی ہوئی، حالانکہ پوری آیت شاید آج تک آپ نے کبھی پڑھی بھی نہ ہو، اور اگر پڑھی ہے تو اس کا کبھی بھی اس کو آپ کو سمجھ نہ ہی ہو شاید۔ آئیں گلتیوں 3 باب کی 10ویں آیت کو دیکھیں۔ کیونکہ جتنے شریعت کے مال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ صرف اتنی آیت آپ کو سنائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے، اور آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں شریعت کہ اگر آپ مال پہ تکیہ کر رہے ہیں کہ یعنی شریعت پر عمل کرنا ہے آپ نے، تو آپ سب کے سب لعنت کے ماتحت ہیں، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا شریعت سے چھٹکارا ہو گیا۔ شریعت کیا ہے؟ خدا کے احکام۔ تو اگر آپ نے خدا کے احکام ہی نہیں ماننے تو خدا کے حکموں کی نافرمانی تو گناہ ہے، اور وہ آپ اس خوشی میں مبتلا ہیں کہ آپ کو خدا کے حکموں کے آپ تابع نہیں ہیں، یعنی آپ جو مرضی کریں۔ وہ خدا کے حکم کے ہیں خون نہ کرنا، یعنی خون بھی کریں، زنا نہ کرنا، زنا کریں، ماں باپ کی عزت کرنا نہ کریں، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، بے فائدہ لیں۔ صرف آپ کو تکلیف پہنچتی ہے سبت اور ایک کلیسیا جو سی ہے جو بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ صرف یہ 2 احکام جو ان سے ہیں، ان 2 احکام کی نفی کے لیے آپ شریعت کی نفی جو ان سے کرتے ہیں۔
याकूब रसूल फरमाते हैं जिसने एक हुक्म तोड़ा उसने तमाम शरीयत को तोड़ा। अब ये गलीतियों 3 बाब की 10वीं आयत जो आपने पढ़ी, ये आपने मुकम्मल नहीं पढ़ी अभी। लिखा है क्योंकि जितने शरीयत के माल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है, चुनाचे लिखा है, देयरफॉर। ये नहीं जो आपको सुना दिया गया उसका रिजल्ट अब देने लगे है 10वीं आयती के अंदर, जिसको आपको सुनाएगा और आप खुश हो गए। लिखा है, चुनाचे लिखा है, जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। जो जितनी बातें शरीयत की किताब में लिखी हैं उन पर अमल नहीं करता तो लानती वो है, कलाम खुदा बयान कर रहा है। और लानती क्या है? मौत। कौन सी मौत? हमेशा की मौत। तो ये लोग जो कि आधी आयत आपको सुनाते हैं, इसलिए आयत आधी सुनाते हैं क्योंकि वो भेड़ की खाल में भेड़ी हैं। चाहे उन्होंने अपने ऊपर पादरी का लबादा ओढ़ा है, चाहे अपने ऊपर जो उनसे कलाम सुनाने वाले का लबादा ओढ़ा है, उन्हें इल्म है कि आपने तो कलाम खोलना नहीं है। उन्हें इल्म है ये तो इस जो उनसे आस में बैठे किस तरह इन हुक्मों से जान छूट जाए। कलाम खुदा जो उनसे आपको बड़ा वाज़े बयान कर रहा है। आए पतरस रसूल की मार्फत एक और हवाले में चलें। दूसरा पतरस रसूल की किताब, दूसरा बाब, और हम जो आयत देखेंगे 4 से लेकर 10वीं तक। लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा। गुनाह क्या है? शरीयत की हुक्मंदोली गुनाह है, कलाम खुदा बयान करता है। शरीयत को आपने तोड़ा। शरीयत क्या है? खुदा के अहकाम। खुदा के काम आपने तोड़े, गुनाह आपसे सजद हो गया। पतरस रसूल कह रहे हैं क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा, सिर्फ फरिश्तों को नहीं छोड़ा, सिर्फ फरिश्तों को सजा नहीं दी गुनाह के नतीजे में, उन्हें तारीक गारों में डाल दिया आखिरी अदालत के लिए। बल्कि शायद आप तूफान नवाख से वाकिफ हों। नवाख का नाम इसको जो है वो नू कह के जो उनसे है वो पुकारा जाता है। नू नहीं है, नवाख लफ्ज है, खे की आवाज है। और लिखा है 5वीं आयत में, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नवाख को मैं और 7 आदमियों के बचा लिया। पूरी दुनिया में से सिर्फ 8 लोग बच पाए। किस खुशफहमी में मैं और आप हैं कि जब आखिरी अदालत होनी है तो सारे के सारे जो उनसे हैं वो मसीही जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे। पूरी दुनिया में से सिर्फ 8 लोग थे जो कि बच पाए थे जब पानी का तूफान भेजा गया। और सदूम और उमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी और आइंदा जमाना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। मेरे और आपके लिए मिसालें खुदा ने सजा के जरिए कायम की हुई हैं। आइंदा जमाने यानी उनके बाद वाले जो जमाने जिनमें हम हैं, ताकि हम इबरत हासिल करें कि गुनाह नहीं करना, खुदा के हुक्मों को नहीं तोड़ना, लानत को अपने ऊपर नहीं लाना, क्योंकि जितनी बातें जो शरीयत किताब में लिखी हैं जो उन पर अमल नहीं करता वो लानती है। गलीतियों 3 बाब 10वीं आयत।
اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی. تو بھئی راست بازی کسی رہائی ہے. لکھا ہے چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرح کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجہ میں کھینچتا تھا. تو یہ ہوا دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتے ہیں. اور یہی وہ ریزن ہے کہ دوسری عدالت میں کن کی عدالت ہے؟ بے دینوں کی، جو خدا کے کلام کو ناچیز جانتے ہیں، جنہیں خدا کے کلام سے محبت نہیں ہے. صرف جب ان کے اوپر تنگی، تکلیف، دکھ، مصیبت، بیماری، لاچارگی آتی ہے، صرف اس وقت ان کے منہ سے جو ہے خدا کا نام نکلتا ہے. اور جیسے ہی وہ اس تکلیف سے خدا انہیں رہائی بخشتے ہیں، وہ پھر سے جو ان سے اپنی بے دینیوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث ٹھہراتے ہیں. خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں. تو کلام خدا میرے اور آپ کو بڑے واضح سمجھا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے جائے عبرت سدوم اور عمورہ کو بیان کیا گیا ہے. پہلی دنیا، طوفان نوح تو ہر کسی کو بچپن سے بتایا جاتا ہے، پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اس عدالت کو سیریس لوں اور دیکھوں کہ کیا میں تو ان بے دینوں کے اندر شامل نہیں ہوں، کیا میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں جن کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، کیا میں اس خوش فہمی کا شکار تو نہیں ہوں کہ میں نے بپتسمہ لے لیا. وہ بھی بپتسمہ کیسے لیا؟ ماں باپ مجھے اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے مجھے بپتسمہ دے دیا، نہ میں نے اپنے منہ سے اقرار کیا اور نہ اس کفارے کو میں نے جانا. اور میرے اعمال تو جو ان سے ہیں وہ جسم کی خواہشوں کے مطابق ہی ہیں. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس 1000 سالہ بادشاہت کے بعد وہ تمام مردے چھوٹے بڑے جو ان سے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ خدا کے تخت عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کس لیے؟ دوسری موت کے لیے. اور اسی دوسری موت کو سفید تخت، برا کے تخت کی عدالت کلام خدا بیان کرتا ہے. دا گریٹ وائٹ تھرون ججمنٹ. آئیں ہم اس عدالت کو دیکھیں. آج ہم صرف عدالت کے اندر ہی ہیں. ابھی مجھے نہیں علم کہ کتنا وقت جو ان سے اور ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو برا کی عدالت ہے، جو کہ سفید تخت پہ بیٹھے ہیں، جن کے سامنے تمام چھوٹے بڑے مردے لائے گئے ہیں، ان کا فیصلہ ہونے والا ہے. کتابیں کھولی جانی ہیں اور اگر کسی کا نام کتاب یاد میں نہ ملا تو اس کو جو ان سے ان کتابوں کے مطابق ان کا فیصلہ ہونا ہے. اور جب ان کا نام کتاب یاد میں نہیں ملے گا تو وہ جو ان سے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. ہم جو ان سے اس کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اس عدالت میں آئیں، میں آپ کے ساتھ 2 حوالوں کو جو ان سے مختصر سا پڑھوں گا، کیونکہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں بھاگنا نہیں ہے. آج تک ہم جو ان سے وہ بھاگتے رہے ہیں بجائے کلام خدا کو سیکھنے کے، تاکہ ہم اس پہ عمل پر ٹھہر سکیں. ہم جو ان سے جو بظاہر خدا کو وقت دیتے ہیں وہ دیتے ہیں چند منٹوں سے لے کر گھنٹے تک، اور یہ سوچتے ہیں میں ہر ہفتے خدا کے کلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور میں کنونشن میں بھی جاتا ہوں اور خدا کا خادم میرے گھر بھی آتا ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. آپ کو روزانہ جو ہے اپنے 24 گھنٹوں میں سے جیسے آپ نے نیند کے لیے وقف کیا، جیسے آپ نے کام کے لیے وقف کیا، جیسے کھانے کے لیے وقف کیا،
जैसे अदर एक्टिविटीज के लिए वक्त किया, हर रोज 24 घंटे में से आपको खुदा के लिए भी वक्त निकालना होगा, तभी खुदा अपने भेद आपके अंदर डालेगा और आप उन भेदों को समझने वाले ठहरेंगे और समझ के साथ अमल करने वाले ठहरेंगे। और आखिरी अदालत आपका जो उनसे फैसला नहीं करेगी, बल्कि आप पहली अदालत के नतीजे में, फर्स्ट रेजरेक्शन में, पहली क़यामत में खुदा के साथ बादशाहत में शामिल ठहरेंगे। आए हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5वें बाब की 10वीं आयत में है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5वां बाब, और जब आप 10वीं आयत को देखते हैं तो कलाम खुदा जो उनसे वो आपको बयान करता है, लिखा हुआ है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले खा बुरे। हर शख्स मसीह के तख्ते अदालत के सामने अपने कामों का, बपतिस्मे के जरिए से नहीं, बपतिस्मा महज आपका उस पशेमानी का इजहार, वो इकरार है कि मैं गुनहगार था, मैं खुदा को नाचीज जानता था, हुक्मों से रूगर्दानी करता था, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, आए खुदा मैं आपसे तौबा तलब करता हूं, मैं आपसे माफी का दस्तख्वार हूं, मुझे माफी अता फरमाएं। उस मसाया के खून को जो कोई कलवरी पर बहा है मेरे ऊपर छिड़क दें। मैं इकरार करता हूं कि उस खून के छिड़के जाने के वसीले से मैं गुनाहों से रहाई पाऊंगा। और जब आपने एक दफा तौबा कर ली तो आपने उस कफारे को कबूल कर लिया। और पौलुस रसूल बयान करते हैं कि अब और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही जिसके वसीले से आपके गुनाह माफ किए जाएंगे और आप उस कफारे को नाचीज ना जाने, दोबारा गुनाह की दलदल में वापस जाते हुए। तो दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 10वीं आयत वाज़े बयान कर रही है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले खा बुरे। इसी तरह हम रोमियो की किताब में चलेंगे, रोमियो 14वें बाब में हम चलेंगे और हम जो आयत देखेंगे, रोमियो की किताब 14वां बाब, और हम जो आयत देखेंगे वो देखेंगे 10वीं और 12वीं। कलाम खुदा बयान करता है रोमियो 14:10 में, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को कीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है किसी को पहली क़यामत या दूसरी क़यामत का शरीक ठहराना। हम तो सब जो है खुदा की अदालत के सामने होंगे। तो वो लोग जो आपसे कहते हैं कि आप पहली क़यामत के शरीक हैं, तो भाई आपको पहली क़यामत कलाम खुदा सिखा रहा है, उसके शरीक होने का मियार क्या है? अपने बदन के कामों को दुरुस्त करें, अपने बदन के कामों को, जो लालच है, बदगोई है, जो झगड़ा है, हसद है, जो चोरी है, झूठ बोलना है, जो क्या कहते हैं खून करना, जिना करना, खुदा के हुक्मों को तोड़ना, इनसे किनारा करें, बल्कि खुदा के हुक्मों के ताबे ठहरें और अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। यह आपके काम है जो कि रूह के फल है। लिखा है 12वीं आयत में, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। तो मत समझें
جو آپ کو بھیڑ کی کھال میں ہیں، بھیڑی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو نہیں ماننا، عدالت میں ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، چاہے پہلی عدالت چاہے دوسری عدالت۔ پہلی عدالت میں ہوں گے تو ہمیں اس کا انعام ہے، اور دوسری عدالت میں ہوں گے تو ہمیں سزا ہے۔ انعام ہمیشہ کی زندگی، خدا کے ساتھ بادشاہت میں شامل ٹھہرنا، خدا کے قائم ٹھہرنا، اور دوسری عدالت کے اگر ہم شریک ٹھہرے تو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جانا، دوسری موت، اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانا۔ ہم جو ان سے آج شاید وقت نہیں ہے کہ ہم جو ان سے یہ مکاشفہ 20ویں باب کہ اس عدالت کی 11ویں آیت کو جو ہے وہ شروع کر سکیں، کیونکہ اس کے اندر جو ان سے لکھا ہے کہ آسمان اور زمین بھاگ جائیں گے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے کلام خدا کی۔ اسی طرح 12ویں آیت ہے، 13ویں، 14ویں، 15ویں، ہم اس کو جو ہے اگلی مرتبہ پہ چھوڑے دیتے ہیں اور خدا کے کلام سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، کس طریقے سے آسمان اور زمین کا بھاگنا لکھا ہوا ہے، اور یہ کون سی کتابیں ہیں جو کہ جن کے ذریعے سے جو ان سے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، جن کے اندر جھانکا جانا ہے، جن کو پرکھا جانا ہے۔ یہ آئیں گی کہاں سے کتابیں، کہاں پہ محفوظ ہیں، اور کتاب حیات کو دیکھیں گے۔ کلام خدا مجھے اور آپ کو جو ان سے توفیق بخشے کہ ہم خدا کے کلام کو ناچیز نہ جانیں، وقت دیں۔ روزانہ 24 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں، اس 24 گھنٹوں میں سے چاہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا آپ خدا کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، جتنا خدا آپ کو توفیق بخشتے ہیں، وہ وقف کریں اور خدا کے کلام کو سنیں، سیکھیں، تاکہ آپ اس پر عمل پیرا ہونے والے ٹھہریں، اور دوسری نہیں بلکہ پہلی عدالت کے نتیجے میں خدا کے ساتھ بادشاہت کرنے والے ٹھہریں۔ خدا آپ سب کو برکت دیں، آمین۔